بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جمعے کے دن اور رات کو کون سی عبادت کرنی چاہیے؟ آئیے آج ہم مفتی طارق مسعود صاحب سے سنتے ہیں۔ شکریہ۔ جمعرات کی رات ذکر و درود کی مجلسیں، میں نے مفتی صاحب کے بیان میں سنا ہے کہ جمعرات کی رات یا جمعے کو خاص کر کے عبادت کرنا اس حدیث میں اس سے حدیث میں منع کیا گیا ہے۔ ہماری مسجد کے امام صاحب ہر جمعرات کو عشاء کی نماز کے بعد 5 سے 7 منٹ کا ذکر کراتے ہیں اور درود پاک پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد وہ تھوڑی دیر بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد کسی ساتھی کی طرف سے ان کے لیے چاول وغیرہ کا بھی ہوتے ہیں۔ تو کیا خاص جمعرات کو اس طرح عمل کرنا ٹھیک ہے؟ ضیاء الرحمن سرگودا سے۔ دیکھیں، یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے کوئی بھی لا تختصوا لیلۃ الجمعۃ بصلاۃ ولا یوم الجمعۃ بصوم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جمعے کی رات کو نماز کے ساتھ اور جمعے کے دن کو روزے کے ساتھ خاص مت کرو۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جمعے کی رات کو عبادت کرنا جائز نہیں ہے یا جمعے کو روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، مطلب یہ کہ اس کو خاص نہ کر دو۔ تو اور بعض علماء اس کی یہ تفسیر بیان کرتے ہیں جو زیادہ صحیح اس حدیث کی تفسیر لگتی ہے کہ آپ کا ارادہ تھا بدھ کو روزہ رکھنے کا فار ایگزامپل، لیکن آپ نے کہا نہیں جی میں جمعے کو رکھوں گا کیونکہ اس میں ثواب زیادہ ہے، تو یہ غلط ہے۔ بدھ کو ارادہ ہے تو بدھ ہی کو رکھیں آپ، اور ارادہ ہی کسی کا جمعے کو روزہ رکھنے کا منع ہے تو جمعے کو رکھ لے وہ۔ اسی طرح کسی کا ارادہ تھا منگل کی رات کو آج میں نماز پڑھوں گا، تہجد پڑھوں گا لمبی، یا پوری رات فار ایگزامپل عبادت کروں گا، لیکن اس نے کہا نہیں میں جمعے کی رات کو کروں گا کیونکہ اس کی فضیلت زیادہ ہے، وہ چونکہ جمعے کی رات ہے مقدس ہے، تو یہ غلط ہو جائے گا۔ آپ کا اگر ارادہ منگل کی رات کو عبادت کرنے کا تو منگل کی رات کو کریں، آپ اس کو ڈیلے نہ کریں۔ لیکن کسی کا ارادہ ہی جمعے کی رات کو عبادت کرنے کا بنا ہے تو وہ جمعے کی رات کو کر لے، وہ ہفتے تک ڈیلے نہ کرے اس کو، تو پھر اللہ سے امید ہے کہ وہ اس کو اضافی ثواب بھی مل جائے گا۔ بہرحال مبارک رات ہے، تو ڈیلے نہ کیا جائے۔ خاص کرنے کا یہ مطلب ہے کہ اس کو اضافی ثواب سمجھ کے آپ اس کو ڈیلے کر رہے ہیں آج کی عبادت کو کل، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس لیے جمعے کی رات کو کوئی عبادت کرتا ہے اس لیے کہ اس کو سہولت ہے اور وہ پچھلی عبادت کو ڈیلے بھی نہیں کر رہا، تو یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی ممانعت نہ صحابہ سے نہ اسلاف سے تابعین سے کہ بھی جمعے کی رات کو سونا ہی ہے، عبادت نہیں کرنی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اسی طرح کسی کو جمعے کا دن روزہ رکھنے میں سہولت ہوتی ہے تو وہ بھی رکھ سکتا ہے، جیسے ہمارے ہاں دینی مدرسوں میں چھٹی جمعے کے دن ہوتی ہے، تو جمعے کے دن اس لیے روزہ رکھنے میں ہمیں سہولت ہوتی ہے، تو کوئی اس بیس پہ جمعے کے دن روزہ رکھ لے تو بھی ٹھیک ہے۔ تو ہاں، اس کو فضیلت کی رات سمجھ کے عبادت اس دن کے ساتھ خاص کر دینا، جیسے 27ویں رات کی ایک فضیلت ہے نا، اس دن کے تو عبادت اس کے ساتھ خاص ہو چکی ہے کہ 27ویں رات آئے گی تو عبادت کرنی ہی کرنی ہے، تو اس طرح کی تخصیص جمعرات یا جمعے کے ساتھ نہ کی جائے۔ رہا یہ مسئلہ کہ آپ کے امام صاحب یہ کام کرتے ہیں، تو اگر وہ جمعرات کی فضیلت سمجھ کے اسپیشل کہ آج جمعے کی رات ہے تو ہم نے ہر جمعرات کو یہ کام کرنا ہے، عبادت کرنی ہے، تو وہ تو غلط ہے حدیث کی روح سے۔ لیکن اگر وہ اس نیت سے نہیں کر رہے، وہ اس نیت سے کر رہے ہیں کہ جمعرات کی رات کو سہولت ہوتی ہے ان کو ذکر عبادت کرنے میں، تو وہ ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ لیکن یہاں دوسرا مسئلہ ایک اور ہے کہ اجتماعی ذکر کروانا، تو اس میں جمعے کی رات کا ہونا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اجتماعی ذکر کے لیے محفل سجانا، تو اصولی طور پر خوب سمجھ لیں کہ ذکر کے حلقے لگا کر اجتماعی سطح پہ ذکر کروانا یہ فی نفسی ہی ایک ناجائز کام ہے، بدعت عمل ہے، اور صحابہ سے اس کی ممانعت ثابت ہے۔ صحابہ کرام اگر کسی کو مسجد میں دیکھتے کہ وہ اجتماعی ذکر کے حلقے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو منع کرتے اور اس پہ سخت غصے کا اظہار کرتے کہ ہم نے نبی کے دور میں اس طرح نہیں دیکھا۔ تو یہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ فرشتے آتے ہیں جہاں ذکر کے حلقے ہوتے ہیں تو وہاں فرشتے ان کی تعریف کرتے ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں، تو ان ذکر کے حلقوں سے وہ مراد ہیں جو تعلیمی حلقے ہوتے ہیں، جہاں اللہ رسول کی بات ہو رہی ہوتی ہے، جو نبی کے دور میں جس طرح کے حلقے ہوا کرتے تھے، مذاکرہ ہوتا تھا علم کا، یہ حلقے مراد ہیں اس میں۔ تو اصولی طور پر تو ذکر کے لیے محفل لگانا یہ بدعت ہے۔ لیکن اگر کوئی شیخ و مرشد جو استاذ کے درجے میں ہوتا ہے، وہ اپنے شاگردوں کو ذکر کی عادت ڈالنے کے لیے اپنے خاص مریدوں کو جمع کرتا ہے، ایک ٹائم بتاتا ہے بھائی اس ٹائم پہ سب جمع ہو کے ذکر کرنا تاکہ ان کو عادت پڑے، تو یہ جائز ہے، اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہے
جیسے قرآن خوانی کرنا ہی ایک بدعت عمل ہے بھائی، لوگوں کو جمع کرنا کہ 3 بجے سب جمع ہو کے قرآن پڑھے، تو کہ جمع کیوں؟ انفرادی عمل ہے، سب انفرادی کریں، اجتماعی عمل ہے ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ اپنے گھر میں بچوں کو کہہ دیتے ہو کہ بھائی سب نے فجر کے بعد اٹھ کے تلاوت کرنی ہے، تاکہ ان کو عادت پڑے نا، ایک ٹائم پہ سب اٹھیں گے، ایک ٹائم پہ، جیسے ہم بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے، ہمارے گھر میں الحمدللہ معمول تھا، جو ہمارے بڑے بھائی ہم سب کو قرآن پڑھاتے تھے، تو پابندی تھی بھائی فجر کے بعد سب بچوں نے بیٹھ جانا ہے اور قرآن کی تلاوت کرنی ہے، تاکہ ان کو عادت پڑے تلاوت کی۔ تو یہ ایک اجتماع کی کیفیت بن جاتی ہے، اس میں تداعی نہیں ہے کہ پورے محلے کو اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ تو اسی طرح اگر کوئی گھر کا سربراہ یہ کام کرتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے، تو ایسے ہی کوئی شیخ و مرشد اپنے مریدوں کو ذکر کی عادت ڈالنے کے لیے اپنے مریدوں کو جمع کر لے کہ بھئی سارے افراد آ جاؤ اور بیٹھو، چلو اللہ اللہ کرو یہاں بیٹھ کے، یہ فلاں تسبیح پڑھو، تو یہ بھی ایک اجتماعی حیت بن جاتی ہے۔ اس میں اجتماع مقصود نہیں ہوتا، لیکن شیخ تربیت کے لیے، نگرانی کے لیے مریدوں کو ایک ٹائم پہ جمع کرتا ہے، تو یہ بھی جائز ہے۔ لیکن امام صاحب نے اگر محلے کی سطح پہ یہ کام شروع کیا ہوا ہے تو امام صاحب کو چاہیے کہ وہ یہ کام چھوڑ دیں، کیونکہ اس میں وہ تربیت کا عنصر کم ہے اور یہ والا عنصر زیادہ ہے کہ اجتماعی ذکر کی آپ نے محفل لگائی ہوئی ہے۔ تو امام صاحب کو چاہیے لوگوں کو ترغیب دیں کہ بھائی ہر آدمی اپنے طور پر ذکر کیا کرے، فجر کے بعد یہ تسبیح ہے، عصر کے بعد یہ تسبیح ہے، تو اخپل طریقے سے جہاں بھی جو بیٹھا ہے وہیں کر لیا کرے۔ اس کے لیے مسجد میں حلقے نہ لگائیں، کیونکہ یہ چیزیں پھر یا تو یہ عملی بدعت ہے، ورنہ کم از کم بدعت کا ذریعہ ضرور ہے۔ یہ چیزیں آگے چل کے بہت بڑی بڑی بدعتیں بن جاتی ہیں۔ جتنی بھی بڑی بدعتیں آپ کو آج معاشرے میں نظر آ رہی ہیں، ان کی بیس چھوٹی بدعت سے ہی شروع ہوتی ہے، بے احتیاطی سے شروع ہوتی ہے، کہ بے احتیاطی کی بیس پہ ایک کام شروع کر دیا، اس کی تعویلات کر کے، اور ہوتے ہوتے پھر وہ اتنی بڑی بدعت بن گئی کہ اس کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ تو اس لیے امام صاحب کو یہ عمل چھوڑ دینا چاہیے، بس ویسے ہی بیان کریں اور لوگوں کو ترغیب دے دیا کریں، بھائی تم ذکر کر لیا کرو۔